بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 رکو نمبر 30 پڑھ رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کی وارث کے ذمہ ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچنے کے لیے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تفسیر: اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ مطلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے، جسے ہم نام نفقہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قانوناً اولاد شوہر کی ہے۔ اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو لیکن وہ متعلقہ بیوی کو اپنے خادماؤں کی طرح کا نان نفقہ دینا چاہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی متعلقہ عورت کا نان نفقہ مرحوم کے وارثوں کے ذمہ رہے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر بچے کا باپ یا اس کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، انہیں اس کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یہ نہ ہو کہ نان نفقہ بچانے کے لیے اب تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کے بجائے کسی اور عورت سے اس کے لیے دودھ پلوانے لگے ہو کہ اسے معاوضہ کم دینا پڑے گا۔ اگر تم کسی دایا وغیرہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پہلے بچے کی ماں کو بھلے طریقے پر وہ سب کچھ ادا کر دو جو تم نے طے کیا تھا۔ پھر اگلی آیت 234 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔
اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ تفسیر قبل ازیں آیت نمبر 228 میں متعلقہ عورت کی عدت 3 حیض بیان ہوئی ہے۔ یہاں بیوہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی کہ وہ شوہر کی وفات کے 4 ماہ 10 دن بعد تک اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھیں۔ عدت گزار چکنے کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں مناسب سمجھے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب تم انہیں روکنا چاہو کہ ہماری ناک کھڑیائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے بیٹھ نہیں سکتی، اس سے رہا نہیں کیا گیا، اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہیں۔ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو دوسرا نکاح کرنے کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر رکوع ختم کر رہے ہیں ہم، رکوع نمبر 30، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تفسیر کسی عورت کا عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی اسے واضح طور پر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، البتہ اشارے کنائے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، یا پھر یہ بات اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھی جائے اور عدت ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اگر تمہیں ان کا خیال تو آئے گا کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، کوئی آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جو میرے دل میں بیوہ کے بارے میں خیال آ رہا ہے اور اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو شاید میں گناہ گار ہو گیا ہوں۔ یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایسے خیال کا آنا گناہ نہیں ہے، یہ قانونی فطرت ہے، ایسا نہ ہو کہ خفیہ نکاح کی بات پکی ہو جائے۔ بس کوئی ایسی معروف بات کہہ سکتے ہو جس سے انہیں اشارہ مل جائے، یعنی اللہ کی مقرر کردہ عدت جب تک پوری نہ ہو جائے۔ یہاں کتاب سے مراد قانون شریعت ہے۔ کتاب اللہ میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی، اس کا پورا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے تو استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا، اور وہ حلیم ہے، تحمل کرنے والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ اگر چاہو تو تم توبہ کر لو۔